آؤ میرے قوم کے نوجوانوں، جب یہ معاملہ ہے تو سنو، اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ملتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے لیکن بشارت شروع ہو گئی، لوگوں نے ایک ایک بعد دیگر آپ کے والد محترم کو بشارت دینا شروع فرما دی۔ اللہ اکبر! جب میرے رضا کی 4 سال کی عمر ہوئی ہے، 4 سال کا بچہ، آج کا بچہ بولنا نہیں جانتا ہے، پہننا نہیں جانتا ہے، چلنا نہیں جانتا ہے، چلنا نہیں جانتا ہے، کھانا نہیں جانتا ہے، پینا نہیں جانتا ہے، بلکہ آپ اگر کسی بچے سے پوچھو اس بچے کو صحیح معنی میں تو کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا، لیکن آؤ بریلی کے تاجدار کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو، زندگی پڑھ کر دیکھو۔ میرے رضا ہیں جب پڑھنے کے لیے گئے ہیں مدرسے کے اندر، استاد محترم نے پڑھایا تھا الف، توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، پڑھایا تھا الف با تا سا جیم ہا خا، اس طریقے سے استاد محترم پڑھاتے رہے اور میرے رضا چھوٹی سی عمر کے اندر آپ جو اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن جب پہنچے لام الف، اب رضا کی زبان خاموش، بولنا چاہتے ہیں، استاد محترم کہہ رہے ہیں بولیے، استاد محترم کہہ رہے ہیں بولیے، پڑھیے لام الف، تو آپ نے اسی 4 سال کی عمر میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اے میرے استاد محترم پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن آپ یہ تو دیکھیے، آپ نے الف بھی پڑھوا لیا، آپ نے لام بھی پڑھوا لیا، اگر میں نے پھر دوبارہ سے پڑھا تو یہ تو جو ہے ایک بات لازم آئے گی جو منطق کا قاعدہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک بار دور لازم آ جائے گا، جہاں سے پڑھا تھا وہاں پر ہی پہنچ جاؤں گا، اس سے دور لازم آئے گا، اس لیے کہ الف بھی میں پڑھ چکا ہوں اور لام بھی میں پڑھ چکا ہوں۔ تب اس کے بعد میں آپ کے استاد محترم نے کہا تھا، بیٹا ہم تمہیں الف الگ پڑھایا تھا، ہم نے لام الگ پڑھایا تھا، اب تمہیں پڑھا رہے ہیں پڑھیے لام الف۔ تو اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں اپنے استاد محترم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا، استاد محترم پڑھوں کیسے؟ پڑھا تو مفردات کا بیان رہے ہیں، آپ الگ الگ جملے کو پڑھا رہے ہیں اور پڑھوا رہے ہیں لام الف۔ لام الف مرکب جملہ ہے اور جب مفردات کا بیان چلے تو پھر مرکب کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ حضرات محترم یہ ایک چھوٹا سا آپ کے ذہن میں تو بات آ رہی ہوگی، لیکن غور کریں 4 سال کا بچہ ہے اور 4 سال کی عمر میں ہے اور اعتراض کتنا ہائی ہے، اعتراض کتنا زبردست، اعتراض کتنا عظیم ہے کہ اگر واقعی انسان درس نظامی مکمل کر لے تو وہ انسان ایسے اعتراض نہیں کر سکتا جیسا کہ میرے رضا نے 4 سال کی عمر میں اپنے استاد محترم سے اعتراض کیا۔ اور دیکھیں رضا کی زندگی، آپ کے والد محترم جن کو بارے میں ملتا ہے مولانا نقی علی خواہ، آپ کے والد محترم، اور آپ کے دادا رضا علی خواہ۔ مولانا نقی علی خواہ کوئی معمولی مولانا نہیں تھے، علم کلام میں ان کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ وہی ہے ایک مرتبہ رمضان شریف کا معاملہ تھا اور مولانا نقی علی خان نے اعلیٰ حضرت کے امتحان لینا چاہتا، امتحان کتنا سخت کہ کمرہ بند کر دیا اور کہا، بیٹا رضا فرنی تمہارے سامنے ہے، پانی تمہارے سامنے ہے، روٹی تمہارے سامنے ہے، بیٹا رضا تمہارا چہرہ مرجھا گیا، میں تمہارا والد ہوں، تمہارا باپ ہوں، اس لیے بیٹے رضا
ایسا کرو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہ بھائی دیکھ رہا ہے، نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ رشتہ دار دیکھ رہا ہے، دنیا کا خطے خطے کا آدمی کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، بیٹا پھر بھی کھا لو، بیٹا پانی پی لو، بیٹا کھانا کھا لو، لیکن آؤ میرے رضا ہے رضا۔ 4 سال کی چھوٹی سی عمر ہے آپ کی، آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد اور عرض کیا تھا، اے والد محترم، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں نہیں دیکھ رہی ہے، رشتہ دار نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے مرید نہیں دیکھ رہے ہیں، دنیا کا کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ جس خالق کے کائنات نے سب کو پیدا کیا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، رب کائنات تو دیکھ رہا ہے، خالق کائنات دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو، کون ہے یہ رضا ہے رضا؟ ننھی سی عمر میں یہ بتا دیا تھا، اے لوگوں میری عمل صحیح، میرے عمل کو دیکھنا، میرے علم کو دیکھنا اور یاد رکھنا کہ رضا اگر 4 سال کی عمر میں بھی ہے، اگر چھوٹی عمر میں بھی ہے، تب بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ شریعت پر عمل کرتا ہوا حضرات۔ اب آؤ، چونکہ میں اگر اسی کو بتانا شروع کر دوں تو وقت بھی کم ہے، مجھے کچھ اہم باتیں آپ کو بتانا۔ آج اپنوں نے تو ظلم کیا، غیروں نے ظلم کیا میرے رضا پر۔ کسی نے رضا کو بدعت لکھا، کسی نے معاذ اللہ کچھ لکھا، کسی نے رضا کو سخت مزاج لکھا، غیروں نے تو ظلم کیا، لیکن رضا پر تان و تشنی کے تیر اپنوں نے بھی گھونپے ہیں، اپنوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی۔ لیکن آؤ میرے رضا کی زندگی اٹھا کر دیکھو، علم کا لاجواب ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اعلیٰ حضرت کی ذات ہے کہ آپ مفتی صاحب نے آپ کو بتایا تھا، لیکن اپنی ریسرچ ہے۔ ایک جو ہے پروفیسر نے جب ریسرچ کیا تھا اعلیٰ حضرت کی ذات پر تو بتایا تھا کہ دوسرے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو 56 علموں فن پر مہارت تام حاصل تھی، لیکن جب میں نے غور کیا تو اعلیٰ حضرت کو 56 ہی نہیں بلکہ 105 علوم و فنون پر مہارت تام حاصل تھی۔ اللہ اکبر، کتنے 105! اگر آپ آج اٹھا کر دیکھو اور آپ کو پتا چل جائے گا کتنا بڑا بھی مفکر ہو، کتنا بڑا بھی مدرس ہو، کتنا بڑا بھی معلم ہو، کتنا بڑا بھی عالم دین ہو، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں فقیہ اعظم کو اٹھا کر دیکھیں تو کہاں تو مہارت تام حاصل کرنا، توجہ چاہوں آپ حضرات کو، کہاں تو مہارت تام حاصل کرنا آج کا، چاہے وہ دنیا دار ہو، پروفیسر ہو، چاہے کسی یونیورسٹی کو پڑھا ہوا ہو، کہاں کا علم سیکھنا تو دور کی بات، اگر وہ علموں کے نام بتا دے تو مجھ سے آن کے پیسے لے سکتا ہے، نام خالی نام نہیں بتا سکتا۔ کون بتائے گا زیادہ سے 10 علم کے نام جانتا ہے، 15 کے جانتا ہے، 20 کے جان لے گا، لیکن نام جاننا الگ بات۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک ہے انسان جو کہتا ہے انگلش بھی ہے، ہندی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، گلت بھی ہے، فزکس بھی ہے، اور جو سوشولوجی بھی ہے، اور میتھ بھی ہے، اس طریقے سے علم نحو بھی ہے، علم صرف بھی ہے، علم بلاغت بھی ہے، علم الکلام بھی ہے، اصول حدیث بھی ہے، اصول فقہ بھی ہے۔ آپ جتنے علوم و فنون گنانا چاہے یہ بتا تو دے گا، لیکن اس سے پوچھو گے کہ یہ تو بتاؤ تم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، تو وہ کہے گا مولانا پڑھا نہیں ہے، خالی نام جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تو عام آدمی کی بات ہو گئی۔ آپ کسی بڑے کو اٹھا لیجئے اور کہیے مولانا ہمیں 50 علم کے نام گنوا دو، کہے گا 50 علم کے نام میں نہیں جانتا ہوں، لیکن وہ میرے رضا کی شخصیت ہے کہ جنہوں نے 105 تو کہ تحقیق کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں 105 علوم و فنون پر مہارت تام حاصل کر لی تھی۔ اگر میرے رضا کی بارگاہ میں اگر فتویٰ ہندی میں ہوتا، جواب ہندی میں دیا جاتا، اگر استفتاء انگلش
میں ہوتا جواب انگلش میں دیا جاتا, اگر استفتاء میتھ میں ہوتا جواب میتھ سے دیا جاتا, اگر استفتاء علم نحو میں ہوتا میرا رضا علم نحو میں جواب دیتا, اگر استفتاء علم کلام میں ہوتا علم کلام میں جواب دیا جاتا, استفتاء فارسی میں ہوتا تو فارسی میں جواب دیا جاتا. جس زبان میں جس لغت میں اگر میرے رضا سے جو پوچھا جاتا تھا, رضا یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھ سے ہندی نہیں آتی ہے, مجھ سے انگلش نہیں آتی ہے, بلکہ رضا ہر چیز کا جواب دیتے وہ نظر آتے تھے. تبھی تو کہا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور اگلے نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر, اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر, اس صدی میں جو کچھ ہے سب تنہا رضا کا ہے, اس صدی میں جو کچھ ہے صرف تنہا رضا کا ہے. اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیوں, آؤ میں تھوڑی سی جھلکی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آؤ علم اعلیٰ حضرت کے علم کو دیکھنا ہے. اعلیٰ حضرت وہ عاشق رسول تھے, اعلیٰ حضرت جب قرآن کا ترجمہ کیا کرتے تھے, کبھی تفسیر بیان کیا کرتے تھے, تو بیک وقت اعلیٰ حضرت کے مطالعے میں کم سے کم 50 کتابیں حدیث کی رہا کرتی تھی, ایک وقت میں رہا کرتی تھی. اور ذہنیت کا یہ علم میرے رضا کا. آج اگر ہم ایک بات پڑھ لیں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بات اگر ہم پڑھ لیں اور اگر چند دنوں کے بعد پوچھیں تو ہمیں یاد نہیں. لیکن آؤ میرے رضا کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو. رضا جب آپ پیلی بھیت شریف تشریف لے گئے, وہاں پر علامہ محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود, بہت زیادہ قرب آپ کا رہا, بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. اچانک کیا ہوئی کہ میرے رضا کی نگاہ ایک کتاب پر پڑ گئی. اللہ اکبر, کتاب کی بہت سخت ضرورت تھی. آپ نے کہا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کتاب کو مطالعہ کر لوں. تو محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا, حضور اعلیٰ حضرت آپ کے مکتب کے اندر, آپ کی لائبریری کے اندر تو بہت ساری کتب موجود ہیں, لیکن میرے پاس میں چند کتب موجود ہیں جن سے کہ میں فتویٰ لکھا کرتا ہوں. اور یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ سب سے زیادہ مسائل اگر میں دیکھا کرتا ہوں اسی کتاب سے دیکھا کرتا ہوں. لیکن میرے رضا نے ارشاد فرمایا تھا, اے محدث سورتی سنو, یہ کتاب مجھے دے دو اور چند دنوں کے بعد میں تمہیں کتاب پہنچا دوں گا. اللہ اکبر. اب میرے رضا ہے, آپ نے کتاب کھولی اور لانے کے بعد میں آپ آ گئے. آنے کے بعد میں اچانک کیا ہوا کہ محدث سورتی کو آنا تھا 8 دن کے بعد, لیکن سبحان اللہ, جو 2 جملہ کتاب دی تھی صبح میں تشریف لے آئے. کہا حضرت کہنے کی سکت تو نہیں ہے, بولنے کی جرت تو نہیں ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کتاب مجھے دے دیں, مجھے بہت سخت ضرورت ہے. میرے رضا نے مسکرا کر ارشاد فرمایا تھا, اے محدث سورتی کتاب کو لے لو اور جا کر لے جاؤ. محدث سورتی نے کہا تھا, اے اعلیٰ حضرت آپ برا مانیں گے اس لیے کہ آپ نے مطالعہ بھی نہیں کیا ہوگا, آپ نے پڑھا بھی نہیں ہوگا, آپ نے تدبر و تفکر بھی نہ کیا ہوگا, آپ نے غور و فکر بھی نہیں کیا ہوگا, آپ نے تأمل بھی نہیں کیا ہوگا. میرے رضا نے مسکرا کر ارشاد فرمایا تھا, اے محدث سورتی میں نے اس کتاب کو ایسا پڑھا ہے کہ اگر آپ مجھے مفہوم پوچھیں گے تو مفہوم تو پوری زندگی دماغ سے نکل ہی نہیں سکتا, اگر آپ کہیں گے تو لفظ تو لفظ میں آپ کو سنا سکتا ہوں. سبحان اللہ. کتاب بھی بڑی ضخیم کتاب تھی, موٹی کتاب تھی. علامہ سورتی نے کہا, اے اعلیٰ حضرت کیسی باتیں کرتے, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارے اس کتاب کو مجھے تقریباً 16 دن ہو گئے مطالعہ کرتے ہوئے, ابھی آدھی کتاب میں نے نہیں پڑھی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب بھی پڑھ لی ہے اور ایسی کتاب پڑھی ہے کہ مفہوم تو پوری زندگی نہیں نکلے گا. اور
اور انشاءاللہ عبارت چاہو گے تو لفظ تو لفظ میں آپ کو سنا سکتا ہوں. اللہ نے ایسا ذہن آپ کو عطا فرمایا تھا, ایسے ذہن و فطین اعلیٰ حضرت تھے. اب آؤ میرے مسلمان بھائیوں, آؤ ترجمہ تو اوروں نے بھی کیا, اوروں نے بھی قرآن کے تراجم کیے ہیں, اوروں نے بھی تفسیر بیان کی ہے, لیکن جو رضا نے ترجمہ بیان کیا مولانا حسن ندوی, بہت بڑا عالم دین. عالم بننا الگ ہے, علم جو ہے انسان کو بچائے نہیں, یہ بہت مشکل, بلکہ اس علم کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولیوں کا دامن ہونا بھی ضروری, اور اس علم کے ساتھ ساتھ عشق رسول ہونا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. حضرات, اب اس کے بعد اس نے مولانا حسن ندوی نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت گہری بات ہے, سمجھ لیجیے آپ. اب میں اپنی تھوڑی سی میں گفتگو تھوڑی گہرائی میں لے کے جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ترجمہ یہ کیا, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ کے نام سے. اور اتفاق یہ ہوا کہ اشرف علی تھانوی نے بھی اس کا ترجمہ کیا تو ترجمہ یہی کر دیا, شروع اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, شروع پہلے. اب حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقتاب ابتر. ہر وہ امر ذی شان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور دم بریدہ رہتا ہے, وہ پائے کامل تک نہیں پہنچ سکتا. اب آپ غور کریں, ترجمہ تو یہ کیا شروع کرتا ہوں, تو شروع کرتا ہوں, ابھی اللہ کا نام آیا کیا؟ آیا ہے کہ اللہ کا نام شروع کرتا ہوں یا شروع اللہ کے نام سے؟ ابھی تو اللہ کا بعد بھی تو آ رہا ہے. اور حدیث پاک میں کیا ہے, ہر وہ امر ذیشان کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص و دم بریدہ رہتا ہے. اللہ اکبر. اس حدیث پاک پر دوسرے لوگ مات کھا گئے, لیکن میرے رضا کی زندگی اٹھا کر دیکھو, ترجمہ اٹھا کر دیکھو, کنز ایمان اٹھا کر دیکھو. میرے رضا نے جب بسم اللہ کا ترجمہ کیا تو نہ شروع پہلے لائے, نہ شروع کرتا پہلے لائے, بلکہ آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع. سبحان اللہ. کو گہری بات ہے, مجھے لگا ہے ذہن سے نکلنے. اللہ کا نام پہلے. اگر میں مثال دوں آپ کو, اگر کوئی انسان نے یہ کہا شروع اور یہاں انتقال ہو گیا تو کیا شروع ہوا اس کو اللہ کے نام سے؟ نہیں ہوا. اور اگر یہ کہے کہ اللہ کے نام سے شروع تو ماشاءاللہ دونوں باتیں بالکل ظاہر ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. ایسا ملکہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا تھا. اور ایک آیت کریمہ اور ہے, اِنَّا سورہ فتح کی آیت ہے, لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. جب اسی نے حسن ندوی نے اس کا ترجمہ کیا تو اس نے یہ کر دیا اللہ تمہارے اگلے اور پچھلی خطاؤں کو معاف فرمائے. اے بچوں کیا کہا اللہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے. بدقسمتی سے اشرف علی تھانوی نے بھی یہ کہا, انہوں نے بھی یہ کہہ دیا, انہوں نے یہ تو نہیں کہا, لیکن انہوں نے کہا اگلی اور پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دے. اب یہاں پر ایک ذہن آپ کا بھی پھر سکتا ہے, ہر انسان کے ذہن میں بھی بات آ سکتی ہے کہ اگر نبی کی اللہ نبی کی اگلی خطاؤں کو معاف فرمائے, پچھلی خطاؤں کو معاف فرمائے, تو اس کا مطلب گناہ ہوں گے نبی کے. گناہوں کا تو ثبوت ہوا نا. ارے یار وہ تو نہیں ہے ذہن سے کہیں اوپر جا رہی ہو. ارے جب یہ کہہ دیا اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے تو اس کا مطلب گناہگار ہے نا. تو گناہوں کی نسبت تو نبی کی طرف کر دی, اور نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, معصوم الخطا ہوتے ہیں.
نبی سے گناہ نہیں ہو سکتے. لیکن آؤ تم لوگوں نے تو یہ ترجمہ کیا تھا, لیکن میرے رضا نے جب ترجمہ کیا ہے تو فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم وما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ تمہارے وسیلے سے تمہاری امت کے اگلے گناہ معاف فرمائے, تمہاری امت کے آخری گناہ معاف فرمائے. امت کے گناہ معاف فرمائے, آپ کے نہیں, آپ تو بخشے ہوئے ہیں. آپ کے صدقے میں امت کے گناہ معاف فرمائے. ایسا ملکہ اللہ رب العزت نے ہمارے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا تھا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے قرآن خود چہرہ دکھایا کرتا تھا اعلیٰ حضرت کو, تفسیر چہرہ دکھایا کرتی تھی اعلیٰ حضرت کو. اللہ نے ایسا ملکہ میرے رضا کو عطا فرمایا تھا. آؤ بس اور چند منٹ کی بات رہ گئی, 6 منٹ کی بات اور سماعت فرمائے. چونکہ اس پہ اگر موضوع اچھا ملتا تو میں پوری بات کرتا, لیکن ٹائم مل نہ پایا. اب آپ سنیے, ایک مرتبہ یہ ہوا کہ سراج الفقہ علامہ سراج احمد مکھن بیل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک مسئلہ بڑا پیچیدہ آیا, اور یہ کون تھے اس وقت میں؟ یہ غیر مقلد تھے. اللہ اکبر. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے وہ مسئلہ حل کرانے کے لیے ندوہ خط لکھا, تمام جو ہے دیوبند خط لکھا, مکہ معظمہ خط لکھا, مدینہ خط لکھا, جتنے بڑے بڑے عالم دین تھے تمام کو خطوط لکھے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور مسئلہ کیا کہتا, علم میراث کا مسئلہ تھا. اللہ اکبر. لیکن مسئلہ کسی سے حل نہیں ہو پا رہا تھا, گتھی سجن نہیں پا رہی تھی. اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ پریشان ہو رہے ہو, ایسا کرو بریلی کا امام احمد رضا کو تو لکھ کے دو, وہ اس کا جواب انشاءاللہ عطا فرما دیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس سے محبت ہوتی ہے, جس سے عقیدت ہوتی ہے, اور جس سے خوب دل میں محبت بسی ہو, وہ کیا کام کرتا ہے؟ اگر وہ چلے گا تو یہ کہے گا ارے وہ ایسے چلتے تھے, اتنا اچھا چلتے تھے, اس کو بولتے تو ایسا بولتے تھے, اور لکھتے تو ایسے. کیوں؟ محبت ہے اس سے, تو اس لیے تعریفیں ہو رہی ہیں. لیکن آؤ میرے مسلمان بھائیوں, یہی عالم دین خود بیان فرماتے ہیں, مولانا سراج الدین فرماتے ہیں کہ مجھے اعلیٰ حضرت سے چونکہ چڑ تھی اس وقت میں نے کہا وہ شاعر کیا لکھیں گے, وہ تو شاعر ہیں, وہ تو کچھ نہیں لکھ سکتے. ارے وہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کہا ہے, جنہوں نے مشرک کہا ہے. اللہ استغفر اللہ, کیسے کیسے جملے انہوں نے میرے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بولے. لیکن جس سے محبت میں نے آپ کو بتائی چڑ تھی. اللہ اکبر. انہوں نے لکھا, جب مجبور ہو گئے, جب جواب نہیں مل پا رہا کہیں, تو انہوں نے لکھ دیا, بس کہا بات ختم کر لو, ٹائم ہو گیا, اس سے آگے نہیں بول رہے, ٹائم جو ہے بس وہی رہے گا انشاءاللہ. انہوں نے کیا لکھا کہ مولوی احمد رضا اس کا جواب عطا فرمائے. لیکن جب میرے رضا نے پڑھا اور پڑھ کر جب اس کا جواب لکھا, اور جب جواب مولانا سراج الفقہ نے پڑھا تو آنکھوں سے آنسو جاری, ران پر ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے اتنا بڑا علامہ, اتنا بڑا فہامہ, اتنا بڑا فقیہ, اتنا بڑا جو کہ مجدد ہمارے زمانے میں رہا اور ہم غافل رہے. اس کے بعد میں بیان فرماتے ہیں جب میں نے پڑھا تو اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت ہو گئی, اتنی محبت, ارے جو مسئلہ کہیں حل نہ ہو پایا رضا نے سیکنڈ میں حل کر دیا, اور ایسی محبت واقعی ہو گئی. پھر میں نے لکھا تھا کیا, سیدی و سندی و مرشدی و ملجائی, میرے آقا, میرے مولا, میرے ماں باپ, میرے ملجا, جتنی تعریفیں تھیں میں نے تمام کو لکھ دی. اللہ اکبر. یہ ہے میرے رضا کا کمال. اور حضرات ٹائم ہو رہا ہے, 40 منٹ پورے ہو گئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا میرے کہنے میں, آپ سننے میں کوئی غلطی, کوئی خامی واقعی ہو گئی ہو, اللہ اس کو اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیبہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.